کیا ہوا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ. اللہ آیا نہ پھر کیسے آیا؟ من حیث لم يحتسبوا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف طاری کیا. میرے نبی نے فرمایا کہ جب دجال کا سامنا ہوگا نا حضرت عیسیٰ سے تو وہ پگھلنے لگے گا جیسے برف پگھلتی ہے، یوں پگھلے گا. عیسیٰ قتل نہ بھی کرے تو وہ پگھل کے مرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ اس کو ذبح کریں گے، اس کو کاٹیں گے. جیسے سامری کے بچھڑے کو موسیٰ نے ذبح کیا، ایسے ہی دجال کو ذبح کریں گے حضرت عیسیٰ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے جو تمہارے بس میں ہے نا تم نے کرنا ہے. پورے قرآن شریف میں دوسرے سپارے سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، 20ویں پارے پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. یہ علماء کے لیے ذوق کی چیز ہے، عام عوام بھی سمجھیں اس بات کو. یہ مضمون دوسرے پارے سے شروع ہوتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ دوسرا پارا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ چوتھا پارا. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاهدوا منکم 10واں پارا سورہ توبہ. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. سورہ عنکبوت 20واں پارا. اللہ کہتے ہیں دنیا کا تو نظام یہ ہے، میں رگڑے دے کے آزماتا ہوں، ایمان کے دعوے داروں کو رگڑتا ہوں، رگڑے دے کے آزماتا ہوں، میں کھرا کھوٹا جدا کر کے چھوڑتا ہوں. تم نے اپنی صلاحیت لگانی ہے، تم جو کر سکتے ہو وہ کرو گے، نتیجہ اللہ کے سپرد کرو گے اور میرا اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ پھر سامنے آئے. تیسری بات 2 باتیں مکمل ہو گئی. میرا بیان آخر کی طرف جا رہا ہے. آپ ہوش میں رہیں اور ٹیک لگانے والے باز آ جائیں. جیسے جیسے آپ کی ٹیک لگتی ہے میرا گلا بیٹھتا جاتا ہے. عجیب نظام. مجھے یہ بیماری نہیں، آپ ہو سبحان اللہ، آپ ہو سبحان ڈونا، آپ ہو نیڑے ہو کے جڑ کے بیٹھے تاکہ اللہ کی رحمت اللہ کی برکت متوجہ رہے اور بات ہوتی رہے، ذہن فکر سوچ ایک میری طرف رہے. جب ایک فکر پہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہدایت کے فیصلے ضرور ہوں گے، مغفرت اور بخشش کے فیصلے ضرور ہوں گے. تیسری بات، روزے کی حکمت کیا ہے؟ مفتی صاحبان بھی بیٹھے ہوئے. ہم افتاح کے سال ایک کتاب پڑھاتے، حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. یہ ایک فن کے اندر ہے جس فن کو کہتے ہیں حکم الاحکامات والمیات. اللہ نے جو حکم دیے اس میں لاکھوں حکمتیں ہیں، کروڑوں حکمتیں. ہمارا ذہن چھوٹا، دماغ چھوٹا، علم چھوٹا، ادراک چھوٹا، حواس چھوٹے ہیں. ہم بہت کم چیزیں سمجھ سکتے ہیں، بہت کم چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جتنی بڑے انسانوں کے بڑے دماغوں نے کتاب و سنت سے حکمتیں جمع کی، وہ سب سے پہلے امت میں جمع کرنے والا آدمی شاہ ولی اللہ ہے. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ کے مقدمے کے اندر ایک بات لکھی. شاہ صاحب نے فرمایا اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا. خلقت انسانی کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے. یہ 4 چیزوں سے اللہ نے بنایا. اب ان 4 چیزوں کے جو بیسک میٹیریل ہے انسان کی پروڈکشن میں، یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں میں 4 بری خصلتیں ہیں، بری خامیاں ہیں. وہ انسان میں آ گئی کیونکہ میٹیریل میں خامی ہے. جب میٹیریل میں خامی ہوتی ہے تو پروڈکٹ میں خامی آ جاتی ہے. اس کو تھوڑا ہلکا کریں، میرا گلا کھینچ ہے. تو ان 4 خامیوں کو، 4 بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 4 اینٹیڈوٹس، 4 اینٹی بایوٹکس، 4 دوائیاں، 4 احکام اللہ نے نافذ فرمائے. ان 4 بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے بنایا آگ سے. آگ کی صفت علو، تکبر. انسان بنا متکبر اپنی خلقت کے اعتبار سے. ہر ایک کی گردن میں سریا ہے، ارے او زان نہ خان ہے، ہر ایک سردار ہے، ہر ایک ملک ہے، چودھری. سارے منہ کو سلام کریں گے، رب میں کیوں لوگوں کو سلام کریں؟ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب دیکھو نماز میں کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کبھی رکوع میں جھکا ہوا، کبھی پیشانی زمین پہ رگڑ رہا. جو شخص دن میں 5 دفعہ زمین پہ پیشانی رگڑے، جو اتنی عاجزی کے حالات سے گزرے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ
عملاً تکبر کو توڑنے کے لیے، نماز کا حکم دیا اندر کے تکبر کو توڑنے کے لیے، اندر کے غرور کو توڑنے کے لیے، اندر کی آگ کو مٹانے کے لیے، عاجزی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ۔ دوسری چیز، اللہ نے انسان کو بنایا ہے پانی سے، پانی کی صرف اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے، مٹی کی صفت ہے بخل، کنجوسی، انسان بنا کنجوس، مکھی چوس۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، سال کے بعد 2.5% دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب دینے کا حکم لازمی ہوگا تو اللہ کے نام پہ دیتے دیتے اندر کی کنجوسی ختم ہو، اندر کی کنجوسی ختم ہو۔ اللہ انسان کو پیدا کیا ہوا سے، ہوا کی صفت ہے ریا، دکھلاوا، انسان بنا ریاکار، اور ایک چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں کیسا باڈی والا ہوں، کیسا طاقت والا ہوں، کیسا مال والا ہوں، کیسی صلاحیتوں والا ہوں، کتنے لمبے چلمبے میرے ساتھ القاب ہیں، لوگوں کو میرے نام کے نعرے لگانے چاہیے، ڈنکے بجنے، اٹھ اٹھ کے مجھے سلام کریں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، اور بہت سی باتیں انسانی خواہشات اس کی جبلت میں۔ اللہ نے حکم دیا للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ پوری کائنات کے انسانوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا، ایک ہی لباس میں جمع کیا، اور زبان کا ترانہ، دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، زبان کا ترانہ بھی ایک کیا، لبیک اللہم لبیک۔ سارے امتیازات مٹا دیے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں، یہ وہ بھی آجی، وہ بھی آجی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، ساری آجی، سارے ایک رنگے، حشر کا سما ہے، نفسی نفسی، ہر ایک رب کے عشق میں وارفتگی میں دیوانہ ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو یہ اللہ نے حکم دیا ریا کو مٹانے کے لیے۔ چوتھی صفت، اللہ نے انسان کو بنایا پانی سے، پانی کی صفت ہے غیر مستقل مزاجی۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا۔ ہم نے انسان کو بنایا غیر مستقل مزاج، اس میں استقلال کوئی نہیں، اس میں غیر مستقل مزاجی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا روزے کا، روزہ رکھو، صبح سے لے کے شام تک نہیں کھانا، نہیں پینا، نہیں کھانا، نہیں پینا، نہیں شہوت رانی کرنی، کوئی روکنے والا نہیں، صرف ایک اللہ کا حکم ہے، اور اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے، خدا کے حکم کے مطابق وہ ساری چیزوں سے رکا ہوا ہے۔ یہ مستقل مزاجی کی مشق ہو رہی ہے۔ پھر میری بات سنو بھائی، بات ختم ہو گئی، مطلب بات سمجھ لو۔ اللہ رب العزت نے ایک ماحول بنایا، یہ واحد اسلام کا حکم ہے جو ایک ساتھ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا حکم نہیں جو ایک ساتھ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے۔ رمضان ایک واحد حکم ہے، عرب و عجب میں، بحر و بر میں، ہر جگہ ارض و سما میں وہ ایک ساتھ پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ پھر اللہ نے ماحول بنایا، کیا ماحول بنایا؟ ماحول یہ بنایا کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سارے فاصلے ہٹا دیے۔ کیسے؟ کیسے؟ جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ پکڑو بڑے بڑے سرکش شیاطین کو، پکڑ کے ان کو سمندر میں ڈال دو، دریائے سندھ کے اندر ڈبو دو ان کو، میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ ایک چیز یہ دشمن تھا جو باہر سے اندر آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الشیطان یجری فیکم کما یجری الدم، شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے۔ دوسرا، اندر بیٹھا ہوا دشمن ہے ہمارا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو حدیث شریف میں جب اللہ نے نفس کو بنایا نا تو اس کو بنا کے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر اللہ نے اس سے پوچھا من انا من انت، میں کون تو کون؟ اس نے کہا انا انتی انتی، میں تو۔ اللہ فرمائے انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی۔ اس نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی۔ بڑا بدتمیز ہے، تو پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو، 100 سال آگ میں جلاؤ۔ جب 100 سال آگ میں جلا کے نکالا، پھر پوچھا من انا من انتی، میں کون تو کون؟ اس نے کہا انا انتی انتی، میں تو۔ تب پکڑو اس کو، 100 سال اس کو سردی کے عذاب میں، ٹھنڈ کے عذاب میں رکھو۔ وہ 100 سال ٹھنڈ میں رکھا، وہاں سے نکالا، پھر پوچھا من انا من انتی، میں کون تو کون؟ اس نے کہا انا انتی انتی۔ اللہ کا اس کو 100 سال بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اس کو ساری خواہشات سے روک کے رکھو،
جب 100 سال بھوکا پیاسا رکھ کے نکالا، پھر پوچھا من انا من انت، اس نے کہا انت ربی و انا عبدک، خدایا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، میں پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے رب نے اسی زمانے سے بتایا اگر اس نفس کو روکنا ہے تو اس کو بھوکا رکھو، اس کو مسخر کرنا ہے، اس کو پیاسا رکھو، اس کی خواہشات پہ قدغن لگاؤ، پابندی لگاؤ، قربان جائیں میرے اللہ نے ماحول بنایا 17 گھنٹے تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور خواہشات کے اوپر پابندی ہے، پابندی ہے، پابندی ہے۔ یہ نفس کو اللہ نے توڑ دیا، اب کیا ہے؟ شیطان باندھ دیا، نفس توڑ دیا، یہ بندہ ہے اور یہ رحمان اللہ ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ جو اب بھی توبہ نہ کرے، جو اب بھی اللہ کی حدود کو پامال کرے، جو اب بھی بغاوت کرے، وہ خود شیطان بن چکا ہے، وہ شیطان کو دوش نہ دے۔ میرے اللہ نے قرآن میں شیطان کی ایک تقریر نقل کی، قیامت کے دن حشر کے میدان میں شیطان کھڑا ہے، سارے کھڑے ہوں گے کہ اللہ یہی بدماش ہے، یہی ظالم ہے، یہی چور ہے، یہی ڈاکو ہے۔ تو شیطان کہے گا قال الشیطان، وہ کہے گا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی بولوں، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان اللہ نے تم سے وعدے کیے اور اللہ کے وعدوں پہ بے شمار دلائل ہیں، میرے خلاف تو تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ وما كان لي عليكم من سلطان، میں نے کوئی نبی بھیجا، میں نے کوئی جماعت بھیجی، میں نے کوئی مسجد بنائی، میں نے کوئی مدرسہ بنایا، میں نے کوئی محاذ جہاد کے گرم کیے، کوئی تمہارے پاس کوئی کتاب بھیجی ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس میرے خلاف؟ تم نے میری پوشیدہ بات کو مان لیا، اللہ کی بات کو 100 دلائل کے ساتھ بھی نہ مانا، تو بڑے ظالم تم ہو کہ میں؟ تو میرے بھائیو، یہ 3 باتیں دامن میں سمیٹ کے لے کے چلو۔ روزے کا مقصد یہ، روزے کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو بخشو ہونا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کو، اللہ کے نبی کی چاہت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور روزے کی حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ضبط اور بسط کے ساتھ، پرعزمی کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ جڑنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں رمضان کا معنی، مقصد اور حکمت۔ اگر اسی کے مطابق روزہ گزر رہا ہے تو مبارک ہو، 26ویں شب ہے، 25 روزے گزر چکے تو صد مبارک ہو۔ اور اگر ایسا نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اب تو دیہات کے لوگ ہیں، بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، شہر کے فتن و فساد سے بہت دور بستے ہیں، تو بھائی اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ اللہ کروڑوں لوگوں کو روز معاف فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت عام ہے، اللہ کی بخشش عام۔ میرے نبی نے فرمایا ہر رات میں اللہ آتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور یہاں سے پکار پکار کے کہتے ہیں حل من تائب حل من مستغفر، اور خدا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، اللہ کے لیے جوڑ پیدا کرنا سیکھو۔ مسجدیں نفرت کے لیے نہیں، یہ محبت کے لیے ہوتی ہیں۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، ان المساجد للہ، میرے اللہ کا اعلان ہے، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ آؤ تو اللہ کے گھر کی شان کے مطابق، اس کی تقدیس کے مطابق، کیا اللہ کا مقام تمہاری نظر میں ایک جج کی عدالت سے بھی کم ہے کہ وہاں توہین عدالت پہ سزا ہو؟ یہاں توہین کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے گھر کی، اور اس کی تقدیس کو پامال کرو۔ اور رہی بات مسجد بنانا، آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے کہ میں خود اس مرحلے سے گزر چکا ہوں اور گزر رہا ہوں۔ یہاں سے کچھ نوجوان گئے جا کے دیکھ کے آئے، 2014 میں نے جگہ خریدی تھی اور ابھی تک بنا رہا ہوں، اللہ بنا رہے، میں کون ہوں، بس لگا ہوں اپنی بخشش کے چکر میں، اللہ کرے گا تو میری بھی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا۔ اللہ کہہ رہے مسجد بنانا ان کا کام ہے، وہ مسجد بناتے جن کا ایمان میری ذات پہ ہے،
جن کا ایمان آخرت کے دن، اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، ایک اللہ کے ڈر سے اس کی رضا کے لیے مسجد بنا کے یہ کام جس نے کیا، یہ امیدوار ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے، یہ امیدوار ہے۔ جس نے خدا کا گھر بنایا وہ امیدوار ہے۔ اور مسجد یہ مطلب نہیں کہ 2 2.5 3 کروڑ لگا کر مسجد بنائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا من بنا مسجدن کمخفص طیر، جس کسی نے ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی، چڑیا کے گھونسلے، میرے نبی کے الفاظ، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کو بھی اپنی شان کے مطابق جنت کا محل عطا فرمائے گا۔ ایک اینٹ لگا دی، 2 جھولی، 2 بوری ریت، 2 بوری سیمنٹ، نہیں تو آگے 2 گھڑی کھڑا ہو کے مسجد کے کام میں شریک ہو گیا، اس کو بھی اللہ مسجد بنانے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہوتا ہے، مسجد مسلمانوں کا محور ہوتا ہے، مسجد مسلمانوں کا مبدا ہوتا ہے، مسجد مسلمانوں کا معاد ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کی ابتدا بھی مسجد سے اور انتہا بھی مسجد سے، صبح کا آغاز بھی مسجد سے اور شام کا اختتام بھی مسجد سے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ مسجد خالی ہو اور گھروں میں پڑے ہوا ہٹ کٹ مشٹنڈی پلاس کی ریموٹ نیولے دا چینل کتبری کی، اب موبائل نیولے دا دا زلان نیولے شرمی دلی، یہ کوئی حیا کی بات ہے؟ یہ کوئی غیرت کی بات ہے؟ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، موبائل کو اوپر نیچے کر رہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ کے تو ماں سر ٹیم نشو دے، اللہ بلا رہے آ جاؤ میرے پاس کامیابی ہے، میرے گھر کی حاضری کے لیے گئے تھے، مڑ کو ٹائم نہیں گرا ٹائم، پھر اللہ فرما رہے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب میں فارغ ہو جاؤں گا۔ اللہ جب فرصت کے ساتھ پوری کائنات کو جمع کریں گے تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ کون فارغ ہے اور کون کام والا ہے۔ تو بھائی یہ کچھ باتیں تھیں، اور میں نے پہلے کہا کہ میرا کام ہوتا ہے درد دل کی باتیں کرنا، میں عالی مضامین بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں، ورنہ تو آج کل تو دل تو یہ کر رہا ہے کہ امام مہدی کو سمجھایا جائے، ستایا جائے، بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے، یہ بھی آنے والے ہیں، شیعوں نے اس کے اندر بڑی گڑبڑ کر دی ہے، ہم تو یہی سمجھتے مہدیوں کا نا امام مہدی ہمارے ہیں، امام مہدی اسلام کے امام ہیں، امام مہدی پیغمبر کے وارث ہیں، امام مہدی ہدایت کے امام ہیں، مصلح امت ہیں، اور زمانہ قریب ہے، آنے والے ہیں، اور مہدی اگر ہمیں نہ ملے تو مہدویت ہمارے پاس ہے۔ امام مہدی کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی 2 صفتیں ہوں گی، 2 صفتیں یاد رکھنا، 2 صفتیں ہوں گی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی زندگی جہاد 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 اور صرف جہاد۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو، کوئی خفا ہوتا ہے تو خفا ہو، ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ باقی بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے، یہاں کے لوگوں نے بھی کہا، بچہ کوئی عبداللہ نام کا بچہ بیمار ہے، اس کے حق میں کہا دعا فرمائے، ضرور کریں گے۔ بہت سے دوستوں کے والدین حالت ایمان میں اس رمضان میں رخصت ہوئے، اس سے پہلے جا چکے، ان کے حق میں دعا۔ ہمارا ایک بہت خاص دوست ہے، میری مسجد کی تعمیر مدرسے کے نظام میں ایک بہت مخلص دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، لیکن اللہ نے ایسا شیشے جیسا دل دیا ہے نا کہ آدمی کہتے ہیں یار اس کو تو خانقاہ میں ہونا چاہیے تھا، یہ کہاں سے ڈاکٹر بن گیا۔ بچیاں ہیں اس کی، کبھی اس نے کہا نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے صاحب حیثیت آدمی ہے، ہمیشہ مسجد مدرسے کی خدمت میں جب فون کریں تو فکر مند ہو کے بھاگ کے خود آ جاتے، کبھی جتلاتے بھی نہیں کہ میں نے تو دے دیا تھا پھر مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ نرینہ اولاد کے طالب ہیں یا جن کی اولادیں، اللہ ان کو نیک و صالح بنائے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں بھی کہا، مجھے نہیں یاد رہتا کیونکہ کام زیادہ ہے اور میں نیند کے معاملے میں کنجوس آدمی، میں بہت کم سوتا ہوں الحمدللہ، جاگتا زیادہ ہوں، تو اس وجہ سے مجھے کچھ تھوڑا ذہول بھی ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہوں باتیں، لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں، بات یاد رہتی ہے نام بھول جاتا ہوں۔ اللہ سے مانگتے ہوئے میں کنجوسی نہیں کرتا، آپ بھی کنجوسی نہ کریے گا، تو دعا کے لیے اور مزید جڑ جائیں۔ اور مولوی صاحب لائٹیں کم کر دیں، روشنی کم کر دیں، روشنی کم کر دیں، ہاں ٹھیک ہے بند کر دیں، اندر والی بند کر دیں، روشنی بند کم کر دیں، اور توجہ سے دعا مانگیں گے۔ اللہ غافل کی نہیں سنتا، اللہ بے طلب کی نہیں سنتا، اللہ کو اس کی اور کم کرے، اور کم کرے۔ میرے منہ پہ برا اپنے چھوڑی ہوئی ہے، مجھے بلا کی ضرورت نہیں،
اندر کی لائٹیں بند کر دیں، باہر کی روشنی کافی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، سب اپنے ایک لوگ ہیں، اللہ سب کو ایک بنا ہے۔ ساری بند کر دی، باہر لگی ہوئی لائٹ یہ آگے بند کریں، صرف دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، نگاہوں کو اپنے دامن میں رکھیں، اپنے ہاتھوں پہ رکھیں اور دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں اور ایسے سمجھیں کہ ان کو تو بند کرتے کرتے لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا تھا، بھائی میں گلا خراب ہے، میں اتنا زیادہ اونچا نہیں بول سکتا۔ تو بس یہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے لے کے جانا ہے، کوئی کسی کو نہ دیکھے بھائی، کوئی کسی کو نہ دیکھے، بس اپنے دامن کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، جو کچھ ہم سے ہوا اسے یاد کرو، گزشتہ زندگی کو آنکھوں کے سامنے رکھو، قبر و حشر کو بالکل مستحضر رکھو، یقین رکھو کہ موت آنے والی ہے، یقین رکھو کہ جان جانے والی ہے، اور یہ یقین رکھو منکر نکیر کے سوال بھی ہونے والے ہیں، اور اس بات کو 100% مان لو، جہنم کے دہکتی انگارے اور اوپر پلے سے رات بچھا ہوا، جو بال سے باریک ہے، جو تلوار سے تیز ہے، اور نیچے آگ کا سمندر ہے جس کی لپیٹیں انسانوں کو لپٹ رہی ہیں اور اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہ ساری گھاٹیاں درپیش ہیں اور ان میں مدد کے لیے، نصرت کے لیے، بچاؤ کے لیے ہم نے اللہ کا دامن پکڑنا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، انك اہل التقوى واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألك العفو والعافیة فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ، ہم سب کو یہاں جمع ہونا، قرآن کا سننا اور سنانا، آج اس کی تعظیم میں محفل کرنا، خدایا سب تیری رضا کے لیے تھا۔ یا اللہ، تو ہماری غلطیاں معاف فرما، کمیاں معاف فرما، کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ ہماری بھول چوک معاف فرما کہ تو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، خدایا ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں، یا اللہ ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں، خدایا ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ مولا، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، خدایا تو ہماری مشکلات دور فرما، یا اللہ تو ہماری حاجات پوری فرما، یا اللہ تو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ تو ضرورتیں پوری فرما۔ اے میرے مولا، اے اللہ ہم سے بڑے قصور ہو گئے، یا اللہ ہم سے بڑی غفلت ہو گئی، یا اللہ ہم سے بڑی نادانی ہو گئی۔ تو نے رمضان دیا تھا بخشش کے لیے، تو نے رمضان دیا تھا رحمت بنا کے، تو نے رمضان دیا تھا گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، تو نے رمضان دیا تھا خود کو منانے کے لیے۔ اے میرے مولا، یا اللہ، یا اللہ ہم سے غفلت ہو گئی مولا، سارا رمضان گزر گیا، اللہ بڑی بھول ہو گئی، خدا کبھی تیرے در پہ نہ آ سکے، یا اللہ کبھی تجھے نہ منا سکے، اے میرے مولا کبھی تو